نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک ذکر بتانے جا رہا ہوں، بلکہ یہ ذکر ہم ساتھ کریں گے مل کر انشاءاللہ۔ اجتماعی ذکر ہوگا اور انشاءاللہ اس کی افادیت میں آپ کے رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، قرض کی رقم واپس حاصل کرنے کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کے لیے کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ایسا مقصد جو پورا نہیں ہو رہا، کوئی اٹکا ہوا کام ہے حل نہیں ہو رہا، کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، آپ نے یہ ذکر میرے ساتھ کر کے دعا کرنی ہے۔ عمل کی مدت میں 3 دن عرض کرتا ہوں۔ اس 3 دن کا مطلب یہ ہے، ہر مسئلہ کے حل کے لیے ایک وظیفہ روزانہ ذکر کے طور پہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ ہم نے شارٹ ویڈیوز بھی سٹارٹ کی ہیں، جو صرف 50 سے 55 سیکنڈ کے اندر شارٹ وظیفہ بتایا جاتا ہے، وہ ہماری یوٹیوب شارٹس میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اس وظیفہ میں جو بیسک میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، آج اگر آپ اس ذکر کو شروع کرتے ہیں میرے ساتھ، آج ایک ذکر آپ نے کرنا ہے، ظہر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ کل ایک دوسرا وظیفہ ہر مسئلہ کے حل کے لیے اپلوڈ ہوگا، ایک کو آپ ظہر کے بعد کریں گے، دوسرے کو آپ مغرب کے بعد کریں گے، پھر اس سے اگلے دن تیسرے دن ایک وظیفہ اپلوڈ ہوگا۔ تو ان تینوں وظائف کو آپ نے ظہر، مغرب، عشاء کے بعد کرنا ہے۔ یہ وہ اوقات ہیں جن کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے حاجت کی نیت سے آپ جب یہ ذکر میرے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات آپ اپنی زندگی میں 3 دن کے اندر دیکھیں گے۔ اس لیے جو لوگ جنہیں سمجھ نہیں آتی کہ روزانہ ایک وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے تو 3 دن کیسے کریں، تو میں نے سیٹ اپ عرض کر دیا۔ پہلے دن ظہر کے بعد کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے عمل کے شروع میں پڑھنے ہوتے ہیں، تو نماز کے ذریعے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروائی۔ اس کے بعد دوسرا سیٹ اپ کیا ہے، 2 رکعت نفل اگر آپ نے پڑھ لیے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پڑھی یا نماز نہیں پڑھنی تو آپ ایسے بھی کر لیجئے، بعد میں آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے گا اگلے دوسرے عمل میں۔ اس کے بعد سیٹ اپ ہے اللہ رب العزت کا ذکر۔ اس ذکر کے بعد دعا میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بولنی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اپنا مسئلہ عرض کرنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن میں ایک ہی وظیفہ کرنا ہے۔ اگر پہلے دن کے وظیفہ کو آپ ایک دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کوئی ذکر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، محسوس نہیں ہے۔ اصل اللہ سے مانگنا مقصود ہے، اللہ کو مختلف ناموں سے پکارنا۔ اللہ کو کون سا پکارنا پسند آ جائے، تو ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا وارث یا اللہ کا ہم ذکر کریں گے، آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر یوں اللہ کو پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا ہے۔ یا وارث یا اللہ، 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 یا وارث یا اللہ،
या वारिसु या अल्लाह, 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 या वारिसु या अल्लाह।